میں بھی آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ یا اس سے بھی پہلے اگر آپ اشارہ کر دیں گے تو باتیں ختم کر دی جائے گی، اس لیے کہ باتیں کرنے میں تبھی مزہ آتا ہے جب سننے والے دل سے سنیں۔ میں ایک شعر سے اپنے تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں، جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں، جانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا لگے تو سبحان اللہ بولیے گا، اس لیے کہ چپ رہو، تم لوگ تو اتنا بولتے ہو کہ کبھی کبھی ڈسٹرب کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ بچے بول رہے ہیں، بچے کے ساتھ ساتھ بوڑھے اور نوجوان بھی بولیں گے تو اچھا رہے گا۔ بالکل بالکل، اس لیے کہ سبحان اللہ بولنے سے میں کہیں کتاب میں نہیں پڑھا ہوں کہ صرف بچے کو ہی ثواب ملتا ہے۔ بالکل سبحان اللہ بولنے سے جو بھی بولے گا، چاہے وہ بوڑھا ہوگا، چاہے نوجوان ہوگا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، سبحان اللہ جو بھی بولے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں جوڑ دیا کرتا ہے۔ بے شک، اس لیے ہر کوئی بولنے کی کوشش کرے۔ اب پیچھے جا کے سائڈ میں پلاؤ، ایسے سامنے آ کے ڈسٹرب نہیں کیا، بغل بغل سے پلا دو، تم اپنا کام بھی کر لو، مجھے پتا بھی نہ چلے۔ ورنہ اکثر بڑے بڑے جلسوں میں ہوتا ہے کہ دیکھیے گا چائے والا آ کر کے چائے چلانے لگ جائے گا، جب بیچ تقریر میں جب تقریر جمی ہو یا شاعر نعت پڑھ رہے ہو تو بیچ میں چائے والا آ کر کے چائے پلانے کے چکر میں پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک چائے والا ہے جو پورے ہندوستان کو برباد کر رہا ہے۔ سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، ہمیں ظالم بتا کر ہمارے سر اتارے گا، ہمارے سامنے تو ہے رکھی کربلا کی داستان، یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا۔ ہمارے سامنے تو ہے رکھی کربلا کی داستان، یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا۔ تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آپ غور سے میری بات کو سنیں، انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ میں شعر پڑھ رہا تھا، شاعر کہتا ہے، جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں، جانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں۔ اور جو حجاج کرام حج کر کے واپس آ چکے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اب آپ کے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ کیا ہے۔ جب شاعر سے بھی پوچھا گیا کہ آپ حج کر چکے، آپ مکہ شریف گئے، خانہ کعبہ کی زیارت کیے، آپ مدینہ گئے، روضہ رسول کی زیارت کیے، پھر آپ واپس پلٹ کر چلے آئے، مگر اب جو آپ کے سینے میں جو خواہشیں مچل رہی ہے وہ کون سی خواہش ہے؟ شاعر کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، شاعر کہتا ہے، جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں، دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں، اور اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر، واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں۔ اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر، واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں۔ اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر، واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں، جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں، دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کی تنخواہ صرف 7,000 ہے، پھر بھی آپ اتنے خوش کیسے رہ لیتے ہیں؟ اس خوشی کا راز کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ذرا غور سے سننا، میرے اس خوشی کا راز کیا ہے۔ میرے پاس کوئی کروڑوں روپے نہیں بینک بیلنس میں پڑے ہوئے ہیں، میرے گھر کوئی بنگلے کی صورت میں نہیں ہے، میرے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، بلکہ جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں، دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں، اور اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر، واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں۔ اور جو کہتے ہو کہ آپ کے خوشی کا راز کیا ہے، آپ کو تو صرف 7,000 ہی ملتے ہیں، آخر وجہ بتائیں کہ آپ اتنا خوش کیسے رہ لیتے ہیں؟ میں ان کو جواب دینا چاہوں گا، نعت رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس، نعت رسول پاک کی، نعت رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس، اب اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ تو ہے
کی دولت ہے میرے پاس، اب اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ تو ہے نہیں، اب اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ تو ہے نہیں۔ ایک آخری شعر پڑھنا چاہوں گا، جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں ان تمام لوگوں کے حوالے سے۔ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی نعت خوانی کر رہے تھے ہمارے قاری، دونوں بغل میں قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، دونوں سنبھال لیں گے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں ان تمام حاضرین کے حوالے سے۔ شاعر کہتا ہے، جانا تو اس نے خوب ہے، مانا تو ہے نہیں، حقیقت ہو تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اور شروع سے لے کر اب تک صرف ایک مؤذن صاحب نعرہ لگایا ہے، ایک مجمع سے کوئی نوجوان اٹھیے گا، میرا کوئی بچہ نہیں اٹھے، میرا بچہ تو ٹیلنٹڈ ہو ہی رہا ہے، اور کوئی نوجوان اٹھے میں دیکھنا چاہوں گا۔ اس شعر میں مجھے ایک نعرہ چاہیے، جانا تو اس نے خوب ہے، غور سے سنیے گا بات کو، اس کے بعد آپ کا نعرہ لگانے کا دل کرے گا۔ جانا تو اس نے خوب ہے، مانا تو ہے نہیں، دانا ہے وہ نبی کا، دیوانہ تو ہے نہیں، اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر، واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں، نعت رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس، اب اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ تو ہے نہیں، اب بھی حسینیت کا، اب بھی حسینیت کا ہے باقی وہی مزاج، کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالہ، نعرے رسالہ، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ اب بھی حسینیت کا ہے باقی وہی مزاج، کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے بے نہیں، شک بے شک، کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے دادا کی عمر کے جناب جمال الدین صاحب کو، جلال الدین، ماشاءاللہ نام بھی ان کا بہت بہتر ہے، اور چونکہ سرپرستی نبھائے بیٹھے ہوئے ہیں شروع سے لے کر اب تک، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر میری بات کو آپ حضرات غور سے سنیے گا، سارے لوگ مچل رہے ہیں، اور یقیناً جب سننے کا ماحول ہو تو سنانے میں اچھا لگتا ہے۔ بے شک بے شک، اب مجھے لگتا ہے کہ 5 سے 10 منٹ اب آپ لوگ سن سکتے ہیں، بورنگ تو محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بے شک بے شک بے شک، جب شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو آپ غور کریں کہ دنیا میں اگر آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک انسان اپنے سامنے اپنے دشمن کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اگر اس کا دشمن ترقی کر رہا ہو تو وہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچ کر کے نیچے گرا دیا جائے۔ یعنی دنیا کے دشمنوں کا حال یہی ہے کہ ایک دوسرے سے آپس میں جلا کرتے ہیں، مگر جب تک آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو آپ اس کے ساتھ اٹھن بیٹھن کرتے ہیں، چائے بھی ساتھ میں پیتے ہیں، ہوٹل ساتھ میں جاتے ہیں، اور اگر دوستی اچھی ہو تو نماز پڑھنے بھی ساتھ میں جاتے ہیں۔ بے شک، لیکن جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں جس کے ساتھ اٹھن بیٹھن کر رہا ہوں، جس کے ساتھ کھانا پینا کر رہا ہوں، وہ آستین کا سانپ میرا دشمن ہے، تو فوراً آپ اس کا بائیکاٹ کر کے اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرا دوست نہیں، دوست کی شکل میں دشمن ہے، آپ اس سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، آپ انسان ہیں کہ نہیں؟ آپ اگر انسان ہیں تو آپ سے ہی تو رب کہہ رہا ہے کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب آپ کو پتا چل گیا کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے تو اب بتائیے کہ آپ شیطان سے کتنی بار دن بھر میں پناہ مانگتے ہیں؟ شیطان سے آپ دن بھر میں کتنے بار پناہ مانگتے ہیں؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے صاحب کہ مؤذن صاحب کہتے رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، مگر شیطان آپ کے سر پہ سوار ہو کر کہتا ہے، خبردار
مسجد جانے کی کوشش مت کرنا. تیرے دکان تیرے بعد کون چلائے گا؟ تو چلا جائے گا تو تمہارا دکان خالی پڑ جائے گا. لہٰذا تو مسجد جانے کی کوشش مت کرنا. تو کہیں چلا گیا، تیرے گراہک چلے آئیں گے دکان پہ، تو پھر تمہارا دکان سنبھالنے والا کون ہوگا؟ آپ کے سر پہ شیطان سوار ہو کر کے آپ کو بہکانے کا کام کرتا ہے، اور آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، اور آپ کا جو مقصد ہوتا ہے آپ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کو خوش کر دیتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کو آپ ناخوش کر دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو آپ ناراض کر دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں قسم خدا کی ہے مسلمانوں، آپ اپنے رب کو ناراض کیے ہیں، آخر کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے پھریں گے؟ یاد رکھیے گا اگر رب تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہے تو آپ یاد رکھیے گا نہ آپ کے سجدے قبول ہے، نہ آپ کے کوئی رکوع قبول ہو رہے ہیں، نہ آپ کے روزے قبول ہوں گے، نہ آپ کی نمازیں قبول ہوگی. اگر رب تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے تو یاد رکھیے گا آپ کے کتنے بڑے گناہ ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر کے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش کر کے جنت میں داخل فرما دے گا. مگر یہ ایسا ہوگا کب؟ جب آپ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے، جب آپ اپنے رب کو خوش کریں گے. اور یاد رکھیے گا آج آپ نمازوں کو چھوڑ کر کے آپ کامیابی اپنے دکان میں تلاش کر رہے ہیں، آج آپ روزے کو چھوڑ کر کے آپ کامیابی کھانے میں تلاش کر رہے ہیں، آج آپ نمازوں کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو چھوڑ کر کے علماء کی صحبت کو چھوڑ کر کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دوستوں کے ساتھ مارکیٹ چلے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم دوستوں کے ساتھ فلانے کے یہاں شادی کی تقریب میں چلے جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ فلانے کے یہاں پارٹی میں چلے جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا انسان اپنے مقصد کو بھول کر کے کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنے آپ میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر آپ کو واقعی میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو سیدھے طور پہ اپنے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے. اور اپنے مقصد کو جاننے کے لیے آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے مقصد کو جاننے کے لیے جاپان جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے مقصد کو جاننے کے لیے ایشیا اور یوروپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کے مقصد کو جاننے کے لیے آپ مسجد میں چلے جائیے، اپنے امام صاحب کے پاس اپنے امام صاحب سے پوچھیے، امام صاحب مجھے بتائیے نا میں کامیاب کیسے ہو جاؤں گا، میری کامیابی کس میں ہے، آخر مجھے کامیاب ہونا ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. امام صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے. اگر امام صاحب آپ کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیے خدا کے کلام کو اٹھائیے، خدا کے کلام سے پوچھیے اے خدا کا کلام تو خدا کا کلام ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے نازل کیا ہے، مجھے بھی خدا نے ہی پیدا کیا ہے، اور میرا ماننا ہے بلکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ تیرے اندر ہر چیز کا تذکرہ ہے، تیرے اندر ہر چیز کا بیان ہے. تو میرا ماننا ہے کہ میرے آنے کا مقصد بھی تیرے اندر بیان کیا ہوگا، میرے آنے کا تذکرہ بھی تیرے اندر مقصد بیان کیا ہوگا. لہذا اے قرآن پورے دنیا والے مجھے دکھ دیا کرتے ہیں، پورے دنیا میں چھان کر کے آ گیا ہوں، مجھے کہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اے قرآن اب مجھے یہ بتا کہ مجھے چین و سکون کہاں ملے گی. قرآن پکارتا ہے اے انسان اللہ کی ذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ دلوں کو چین و سکون تمہیں بازاروں میں جانے سے نہیں ملتے، بلکہ دلوں کو چین و سکون اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ملا کرتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ. دلوں کو چین و سکون بازار جانے سے نہیں، کسی دوست کو خوش کرنے سے نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک تمہارے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے چین و سکون ملا کرتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. اب آپ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے بازار جا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو چین و سکون مل جائے. یہ آپ کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دلوں کو چین و سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کر کے بازار کبھی کسی دوست کی پارٹی میں مؤذن صاحب پکارتے رہے حی علی الفلاح. اچھا حی علی الفلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ آؤ کامیابی کی طرف آؤ. واہ واہ سبحان اللہ. آؤ کامیابی کی طرف آؤ. مگر ہم کامیابی کی طرف کہاں قدم بڑھاتے ہیں؟ ایک بار نہیں 5 بار مؤذن صاحب پکارتے ہیں آؤ نا کامیاب ہو جاؤ نا، آؤ نا کامیابی کی طرف آؤ.
मगर आप सोचते हैं नहीं मौजिन साहब पगला गए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आप इनको झूठा मान रहे हैं, तभी तो आप इनके बात पे लब्बैक कहते हुए मस्जिद में नहीं आ रहे हैं ना। अगर आप वाकई मानते कि हाँ हमारे मौलवी नसीरुद्दीन साहब झूठ नहीं बोल रहे बल्कि वाकई कामयाबी नमाज ही में है, तो अपने सारे काम को छोड़कर आप नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। बेशक आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है, वरना याद रखिएगा आज पूरी दुनिया वैसे भी आपको मिटाने की कोशिश कर रही है, मगर याद रखिएगा आप सोचिए तो सही, अल्लाह तबारक व तआला के हम बंदे हैं, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो फिर हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है तो अल्लाह की तरफ से कोई मदद क्यों नहीं आ रही है? सोचने वाली बात है, जब अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के ऊपर मदद क्यों नहीं आ रही है? हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, कोई मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत अल्लाह ईमान वालों पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। और अल्लाह मदद करेगा किसकी? जो अल्लाह का वाकई में होगा, अल्लाह उसकी मदद न करेगा। आप अल्लाह के हैं कि नहीं, या सिर्फ मुसलमान का चोला पहन करके घूम रहे हैं? अपने आप को कभी मुहासबा किए? आप अपने ईमान का मुहासबा किए? अपने आप को पहचाने कि हम वाकई में अल्लाह के हैं या नहीं है? आज आप आए हैं मरहूम शौकत अंसारी साहब के 40वां के मौके पर। एक वक्त आएगा कि आपके नाम पर भी 40वां किया जाएगा, मगर आपके 40वां होने से पहले क्या आपने अपने अमल को सुधारा? हम शबे बारात के मौके पर अपने दादा के कब्र पे, अपने अब्बा के कब्र पे, अपने खानदान वालों के कब्र पे तरह तरह की लाइट लगा दिए, मगर मैं पूछता हूं क्या उन लाइटों से कब्र के अंदर रोशनी पहुंच जाएगी? पूछिए ना मेरे दादा, मैं आपके कब्र के ऊपर 500 का लाइट लगाया हूं, आपको उससे कब्र में रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही? जब आप लाइट जलाने जाते होंगे ना, तो मेरा ईमान कहता है कि कब्र के अंदर से आपके दादा पुकारते होंगे, ऐ नादान, अगर वाकई में तू मेरे कब्र में रोशनी देना चाहता है तो ये 500 के लाइट को फेंक दे और खुदा के कलाम को उठा करके मेरे नाम पे एक पारा पढ़ दे, कसम खुदा की अल्लाह मेरे कब्र में रोशनी ही रोशनी अता कर देगा। बेशक हक है, रोशनी ही रोशनी अता कर देगा। लेकिन हमें तो फालतू के कामों में मन लगता है, जो हकीकत की बातें होती है उसमें हमारा मन ही नहीं लगता है। बस 5 मिनट और बोलो, इजाजत है? बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए ना या रसूल अल्लाह। अपने ईमान की पहचान जरूरी है। आप अपने मकाम को समझे, अपने आप को किरदार मुस्तफा में ढाल लें। जब आप अपने आप को किरदार मुस्तफा में ढाल लेंगे तो याद रखिएगा, आपको देख करके जब आपके अमल अच्छे होंगे, तो आपके जब अमल अच्छे होंगे तो सिर्फ आप ही की तारीफ नहीं होगी, बल्कि आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनकी भी तारीफ होगी। देखने वाले देखकर आपको ये कहेंगे, जब कलमा पढ़ने वाला मुसलमान ऐसा है तो कलमा लाने वाले खुद मोहम्मद मुस्तफा कैसे होंगे? वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वरना आपके आमाल को जब सही देखेंगे लोग तब तो कहेंगे ना ये बात। बेशक अब हर तरफ देखा जा रहा है कि चोरी में मुसलमान ही पकड़ा जा रहा है? किसी लड़की की इज्जत लूटने में मुसलमान पकड़ा जा रहा है, शराब पीने में मुसलमान पकड़ा जा रहा है, सूद ब्याज खाने में मुसलमान की तादाद ज्यादा है, बेईमानी करने में मुसलमान की तादाद ज्यादा है। तो आपको देकर के लोग थोड़ी बोलेंगे, बल्कि अब तो आपको देकर के ये बोलते हैं, देखो ना ऐसे होते हैं मुसलमान। बताइए ना, आपकी वजह से एक गैर जो होता है वो पूरे इस्लाम पे उंगली उठाता है। मैं तो कहता हूं कि पूरे इस्लाम पे तुम्हें उंगली उठाने का हक नहीं है। जो बुरा है, जो हराम कर रहा है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम उससे समझ लो, इस्लाम का उससे कोई वास्ता नहीं है, बेशक कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा तुम किसी
कोई शराब पीते देखो तो इस्लाम के बारे में भौंको मत, इस्लाम के बारे में बकवास मत करो। जब तुम किसी कलमा पढ़ने वाले को चोरी करते देखो तो इस्लाम के बारे में मत भौंको। अगर वाकई में तुम्हें जानना है कि इस्लाम कैसा है तो मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर को पढ़ो। अगर वाकई में तुम्हें जानना है कि इस्लाम कैसा है तो मदीने वाले मुस्तफा के हालात जिंदगी पे नजर डालो। कसम खुदा की, जब मुस्तफा के हालात जिंदगी पे नजर डाल दोगे तो तुम भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे। आज तुम अपने गुफा में बैठ करके तुम मेरे मुस्तफा की शान में बकवास करते हो कि मुस्तफा ऐसे हैं, आज का मुसलमान ऐसा है, आज का सुन्नी ऐसा है, आज के कलमा पढ़ने वाले लोग ऐसे हैं, लिहाजा उनके मुस्तफा भी ऐसे होंगे। और आजकल के मुसलमान को देख करके तुम मुस्तफा के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हो। अपने गुफा में बैठ करके वो यतीन और सीमानंद मेरे मुस्तफा की शान में बकवास करता है, और नुपुर शर्मा नाम की बेगैरत औरत मेरे मुस्तफा की शान में बकवास करती है, और मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करने के बाद वो बोलती है कि मुस्तफा ऐसे है, तो मुस्तफा वैसे है। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर मेरे मुस्तफा को जानना है तो किसी मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को मत देख, बल्कि देख शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बलगल उला भी कमालिही कशफत तुजाबी जमालिही, ऑल द ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ द वर्ल्ड ऑन वन साइड एंड द सोल ऑफ मुस्तफा ऑफ मदीना ऑन वन साइड। दुनिया के सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ, मदीने वाले मुस्तफा का तलवा एक तरफ। दुनिया के सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ, मदीने वाले मुस्तफा का तलवा एक तरफ। लिहाजा किसी मुसलमान को चोरी करते हुए देखो तो तुम उससे ये फैसला मत करो कि पूरा इस्लाम ही खराब है। अगर वाकई में तुम्हें जानना है कि इस्लाम कैसा मजहब है तो एक मुसलमान को देखने से पहले मेरे मुस्तफा के बारे में भी खबर ले लेना। बेशक बेशक। जब तुम मेरे मुस्तफा को पढ़ लोगे, मेरे मुस्तफा को जान जाओगे, समझ लोगे, तो तुम भी यही कहोगे, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। चूंकि अजान का वक्त करीब है और आप बारहा मेरी तकरीर सुनते रहते हैं, मैं बस आपसे गुजारिश यही करना चाहूंगा कि आप तकरीरें सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की कोशिश करें। बेशक। अमीरे शहर से गरीब ने कहा, सुन मालिक, हमें तो नींद हमारी थकन से आती है और खुदाए पाक का इनाम है, खुदा की कसम, हलाल खाओ तो खुशबू बदन से आती है, हलाल खाओ तो खुशबू बदन से आती है। इसलिए आप हलाल और हराम में तमीज करने की जरूर कोशिश करें और वही लुक़्मे अपने हलक के नीचे जाने दें जो आपके लिए हलाल हो। वरना आप बुढ़ापे में देखेंगे कि आपका बेटा डंडा लेकर के आपको दौड़ा रहा है और पूरे मोहल्ले में बदनाम कर रहा है और मार रहा है। मैं तो जो अपने बेटों की शिकायत लेकर के मेरे पास आकर कहते हैं, मौलाना मेरे बेटे को समझा दीजिए, वो मेरी इज्जत नहीं करता है। मैं कहता हूँ, तेरी जबान पे जुमलों की बड़ाई कैसी, एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी, अपने बिगड़ी हुई औलादों पे रोने वालों पहले सोच के खिलाई थी कमाई कैसी। अपने बिगड़ी हुई औलादों पे रोने वालों पहले सोच के खिलाई थी कमाई कैसी। आखिरी शेर उसके बाद मेरी बात बिल्कुल खत्म। और हकीकत के पेशे नजर बाप जिंदा है तो बाप की खिदमत बेटे नहीं कर रहे हैं, माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं। बेटा कहाँ उड़ीसा, कहाँ चेन्नई, कहाँ बॉम्बे, कहाँ आउट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, अपने बाप को नाराज करके, अपने बाप से 2 साल से बोल भी नहीं रहा है। यह हकीकत बोल रहा हूं। और जब बाप इंतकाल करता है तो हवाई जहाज के जरिए आता है, अपने बाप से मोहब्बत दिखाता है, हम हवाई जहाज से आएंगे। एक शायर ने बड़ा ही खूब कहा कि पाला था बूढ़े बाप ने बेटों को नाज से, पाला था बूढ़े बाप ने बेटों को नाज से, आगाह करके रखा था हर एक राज से, और जिंदा थे तो हाल भी पूछा नहीं कभी, मैयत पे बेटे आ रहे हैं हवाई जहाज से।
जिंदा थे तो हाल भी पूछा नहीं कभी, मैयत पे बेटी आ रहे हैं हवाई जहाज से। इसलिए खुदा की कसम मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, जीते जी आप अपने आमाल को संभालिए, जीते जी आप अपने माँ बाप की कदर कर लीजिए, वरना याद रखिएगा ये माँ बाप जो होते हैं इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि जीते जी भले ही आप इनकी अहमियत को न समझ पाए, मगर कसम खुदा की जब ये कब्र में चले जाएं तो आप हजारों के भीड़ में रह करके भी वो खुशी महसूस नहीं करेंगे जो खुशी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेने से मिल जाया करता है, जो खुशी बाप के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके मिल जाया करता है, वो खुशी आपको लाखों की भीड़ में भी नहीं मिलने वाली है। लिहाजा आप अपने अमल को संभाल लीजिए। अगर आप अपने अमल को संभाल लेते हैं तो मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी व आखिरत दोनों संवरती हुई नजर आएगी। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। मुझसे बोलने में या आप सामीन से सुनने में किसी तरह की गलती हो गई हो तो रब्बे कायनात उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए, और बताई गई तमाम बातों पे सबसे पहले मुझे खुद, उसके बाद आप तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें।